بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، بڑے غور سے سنیے گا جتنا مرضی لمبا ہو، اس لیے کہ میں نے بڑی اس میں اہم باتیں کرنی ہیں، 4 باتیں کرنی ہیں۔ اور جیسے ہم ہر وقت ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے ارشد شریف سے، اس کے بعد جنرل باجوہ کی لیگیسی، عاصم منیر سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اگر وقت ہوا تو عمران خان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ارشد شریف، زیادہ خبر نہیں ہے، صرف یہ خبر ہے کہ جو انویسٹیگیشن کمیشن ہے اس نے جو ان کے خلاف جو 9 FIRs 5 جگہ پر ہوئی تھی، 3 صوبوں میں اور ایک اسلام آباد کے اندر، وہ جو ہے، اور ایک بلوچستان میں جو ہوئی ہیں، وہ ان کے جتنے جو تھے، اس کے مدعی جو تھے، ان کو انہوں نے بلایا ہے کہ جی آپ ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں بتائیں آپ نے FIR کس سلسلے میں جمع کرائی۔ یہ وہ ہے جو ارشد شریف کے خلاف جمع کرائی گئی تھی مئی کے علاقے میں، مئی کے زمانے میں۔ 2 آدمیوں کے مدعیوں کا نام میرے پاس ہے۔ عبدالرؤف ہے جو ملیر کے شرفی گوڈ اسٹیشن میں جنہوں نے کرائی، وہ کوئی ہوں گے ٹاؤٹ ہی، انہی کے ISI کے یا IB کے، اور دوسرے ہیں طیب حسین بھٹی صاحب، یہ مٹیاری میں حیدرآباد میں کرائی ہے۔ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کا فراڈ ہے، یہ بہت بڑے کرمنل ہیں، اور یہ بھی انہی قسم کے ٹاؤٹ ہوں گے، ایسی قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے خلاف اور میرے بیٹوں کے خلاف بھی FIR جمع کروائی ہوں گی۔ اینی تسلیم شاہ صاحب کو بھی بلایا ہے انویسٹیگیشن کمیشن نے، اور کہا ہے کہ جی آپ ہمارے سامنے پیش ہوں اور بتائیں جو آپ نے یہ لگائے ہیں ایلیگیشن لگائی ہیں مریم کے اوپر۔ تسلیم شاہ کا اصل نام ایکچولی وسیم شاہ ہے، یہ انہوں نے پھر پاسپورٹ میں چینج کروایا ہے اس لیے کہ یہ پکڑے گئے تھے فراڈ کرتے ہوئے امریکہ میں، اور وہاں سے ان کو نکالا گیا تو نام تبدیل کر کے نیا پاسپورٹ بنوا کے پھر یہ UK آ گئے ہیں۔ تو ویسے یہ بہت ہی 10 نمبری قسم کے آدمی، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی غور طلب ہے، اس لیے کہ وہ ایسی بات، اتنی بڑی بات کر نہیں سکتے تھے، اور اس لیے کہ جو سب سے بڑی ایلیگیشن ان کی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ڈائریکٹ آرڈر دیے تھے اس کے ارشد شریف کے قتل کرنے کے، جس کے آرڈر پھر یہ ناصر بٹ نے اور ان کے ساتھ ہے۔ اور اب تو بے پناہ تصویریں، ویڈیوز آ گئی ہیں جہاں یہ ناصر بٹ صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور ناصر بٹ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ تو یہ تو بات بہت ہی ڈینجر، انشاءاللہ تعالی سچ ضرور نکلے گا، اور ارشد شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جناب اب آتا ہوں باجوہ صاحب کی لیگیسی پہ اور عاصم منیر کے فوج کے چیف تعینات ہونے پہ۔ دیکھیں جی، یہ سارے جو چھوٹی ہم نے دیکھ رہے ہیں پچھلے 1-2 مہینے سے، کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا آرمی چیف، کون نہیں بنے گا، پہلے یہ یاد تو کریں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں۔ یہ ساری دیکھیں، ہم سب کچھ یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ ایک آزاد جمہوری پاکستان ہو، جس کے اندر قانون کی بالادستی ہو، اور سب لوگ، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس قانون کے سامنے ایک ہی نظر سے دیکھے جائیں، ہمارے جان و مال کی حفاظت ہو، ہمارے قبضہ گروپ آ کے ہمیں پکڑ نہ لے، ہمیں کوئی جو مرضی آئے اٹھا کے نہ لے جائے، جب مرضی آئے کو ہمیں قتل نہ کر دے یا قتل کا حملہ نہ کر دے، ہر خاص و عام کے لیے مساوی حقوق ہوں، اور مضافی مواقع بھی ہوں، کاروبار کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کیئر کے، ہر چیز کے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو آزادی رائے ہو، آف کورس دائرے میں رہ کے آپ دن دیہاڑے لوگوں کو گالیاں، لیکن آزادی رائے ہو۔ جس طرح میں بات کرتا ہوں کہ جی ہم سمجھتے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ غدار ہے، مجھے کہنے کا حق ہونا چاہیے، وہ میرے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور میں ان کے خلاف کیس لڑ سکتا ہوں، لیکن میرے خلاف وہ سیڈیشن کا کیس نہیں کر سکتے، یا جعلی کیس میرے بیٹوں کے خلاف نہیں کر سکتے مجھے چپ کرانے کے لیے۔ اور ایک مضبوط اور مفید اور کارآمد ادارے ہوں جو کہ اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں، جس سے فوج، عدلیہ، ایگزیکٹو، آپ کی پولیس، آپ کی بیوروکریسی، اور باقی جتنے الیکشن کمیشن۔ اور بہت ضروری ہے کہ الیکشن کا ایک ایسا انتظامی نظام ہو جس کے اندر اچھے لوگ آ سکیں اور برے لوگ جو ہیں وہ نہ آ سکیں، اور وہ ہمیں پورا ایک ایسا نظام بنائے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے، اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، اور اس کے تناسب میں، اس کے کانٹیکس میں اب ہم بات کرتے ہیں باجوہ صاحب کی لیگیسی کے۔ دیکھیں جی، باجوہ صاحب کی لیگیسی میں شاید چند اچھی باتیں ہوں گی، اور ضرور ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بالکل ہی کالا ہوتا ہے۔ میں مارشل پیٹین کی
بار بار مثال دیتا ہوں، ہیرو تھا فرانس کا فرسٹ ورلڈ وار میں، اتنا آنرڈ تھا کہ لوگ اس کو تقریباً پوجا اس کی کرتے تھے. دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے ساتھ ملا، اس کے بعد اس کو غداری کے الزام میں ٹرائی کیا گیا اور ان کو سزائے موت دی گئی، اس لیے کہ وہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک حکومت بنائی، فرانسیسیوں کی حکومت تھی، لیکن ان کو سزائے موت دی کہ وہ معاف کی تھی، کر دی گئی، عمر قید میں کنورٹ کر دی، اس لیے کہ عمر بہت تھی 40 سال. میں باجوہ صاحب کو، وہ مارشل پٹیل تو بڑی زبردست تھی، یہ تو اس کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. دیکھیں ان کے قصیدہ خان کہتے رہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے اچھے اچھے اخباروں میں، ڈان میں، لیگیسی آف جنرل باجوہ، اور کیا مطلب شرم آ جاتی ہے ان کے. خیر جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے. میری نظر میں اور عام طور پاکستان کی نظر میں اور افواج پاکستان کے افسروں کی نظر میں ان کی سب سے بڑی لیگیسی ہے کہ وہ غدار ہے. یہ جو لیبل ہے نا، یہ اب ان سے نہیں جا سکتا، جو مرضی وہ کر لیں، وہ غدار ہیں. انہوں نے اپنے باس کے ساتھ غداری کی، سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ. انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی، غیر ملک کے ساتھ مل کے ایک چوروں کا ٹولہ لا کے انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ غداری کی، جو منصب ان کو دیا گیا ہے. پاکستان کے لوگوں نے ٹیکس کا پیسہ کاٹ کے کہ آپ پاکستان کا دفاع کریں گے، انہوں نے پاکستان کو چوروں کے حوالے جیسے کتوں کے سامنے چھیچڑے پھینکتے، انہوں نے پاکستان کو اس طرح بھوکے کتوں کے سامنے، نواز اور زرداری اور یہ شباز فضلو، ان کے سامنے ہمیں پھینک دیا. اس نے پاکستان کی فوج کے ساتھ غداری کی ہے اور پاکستانی فوج کی ساکھ کو، ریپوٹیشن کو ایسی اس نے تباہی مچائی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس نہیں آ سکی. وہ چینج ہو جائے گی ریلیشن شپ، لیکن وہ ریپوٹیشن آ ہی نہیں سکتی جو اس صاحب کے آنے سے پہلے تھی. اور اس نے فوج کے خلاف، جو فوج کے ساتھ جو پاکستانیوں کی ایک محبت اور جو ایک پیار، اور جو ہم شروع سے بچپن سے کہ جی فوج 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 گانے سنتے رہے. میں ابھی بھی اس عمر میں، آج سے 4-8 مہینے پہلے، وہ ہماری پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی جو ہوتی تھی وہ سنتا تھا، وہ بینڈ چلتا تھا، مارچنگ کرتا تھا، مجھے آنسو آ جاتے تھے کہ یار یہ کتنی زبردست فوج. بہت ہی چھوٹا، اس کی ایک لیگیسی ہے، بہت ہی کم نظر، بہت ہی چھوٹے ذہن، چھوٹے دل کا آدمی، لیکن انتہائی ظالم آدمی. یہ اس کی لیگیسی. ایک منافق تھا، ایک جھوٹا تھا، اور افسوس کے ساتھ کرپٹ بھی تھا، فائنینشلی کرپٹ بھی تھا. یہ اتنا ہی کرپٹ، اتنا ہی گھٹیا ترین کرپٹ آدمی تھا جس طرح زرداری یا نواز یا شہباز یا حمزہ، یہ ان کا خاندان. اور یہ بہت ہی ویک آدمی تھا خاندانی طور پر، جو کہ اپنے سسر کے بالکل قابو میں تھا. یہ بھی اس کی لیگیسی ہے. یا آپ سوچیں کہ یہ ایک فوجی جرنیل ہے، 4 اسٹار آپ کا سپہ سالار، لیکن اپنے فادر اللہ کے ہاتھ میں، اپنے سمدھی کے ہاتھ میں، اپنی بیوی کے ہاتھ میں، اور کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے پیسوں کا ذمہ دار نہیں. اس کی ہوس پیسے کی، لالچ کی، دولت کی، اس نے اس آدمی کو تباہ کیا. یہ اس کی لیگیسی ہے. اس نے اتنی بےزتی کرائی ہے فوج کی، جس کو ہم فوج میں کہتے ہیں نا، براڈ ڈسگریس اینڈ ڈس آنر. فوج کے اندر ایک، ہم گالی تو نہیں تھی لیکن کہتے تھے ڈونٹ بی اے ڈسگریسر، اور بےزتی مت کراؤ، اپنی تھوڑی اپنے عزت رکھو. باجوہ از اے ڈسگریسر. باجوہ نے اس فوج کی وہ بےزتی کرائی، اس کو ڈس آنر کیا، اس کی ڈسگریس کرائی. اس نے اپنے منصب کو خراب کرایا. اس نے ایک آرمی چیف ہونے کا، اس نے ایک افسر ہونے کا، اس فوج میں افسر ہونے کا، اس کو ڈسگریس کرایا. اس نے اپنی یونٹ کو ڈسگریس کرایا. 16 بلوچی، امید ہے وہ 16 بلوچی سن رہے ہوں گے. اس نے پوری بلوچ ریجمنٹ جس کا یہ کرنل چیف ہے، اس نے اس کی بےزتی کی، ان کی مٹی پلیت کی. اس نے پاکستان کی بےزتی کی. آپ سوچیں باہر جب اس کی یہ کرپشن نکلی ہوگی، لوگ کیا کہتے ہوں گے، یہ کیسا ملک ہے کہ ان کی فوج، جس کو یہ کہتے ہیں سب سے بڑا ڈسپلنڈ اور بڑا زبردست ادارہ ہے، اس کے اندر ایک ایسا آدمی جو کہ ڈکلیئرڈ ویلتھ 12 ارب روپے کی ہے، انڈکلیئرڈ تو کہتے ہیں سینکڑوں ارب روپیوں میں ہے، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر. کچھ بندے کہتے ہیں $1 بلین. یہ تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس آدمی کی کتنی ویلتھ ہے. اس کا خاندان
جتنے باجوے گھمن شمن سارے ہیں وہ سر چھپاتے پھریں گے, بتائیں گے نہیں کہ ہم جنرل باجوہ کے رشتہ دار ہیں. وہی بتائے گا جو بالکل ہی بغیرت ہوگا اور بالکل ہی بے شرم اس کا کوئی خاندان کا آدمی ہوگا. وہ بڑے کہے گا جس طرح میراثیوں کے خاندان کہتے ہیں نا, اسی میراثی نے, یہ بھی میراثی ٹائپ خاندانی اگر کوئی ہوں گے معاف کرنا, لیکن اس کا نام قمر جاوید باجوہ یہ وہی میر جعفر کے ساتھ ملا ہوا نام ہوگا. میں نے 2 اپریل کو کہا تھا کہ جب اس کو حسین حقانی نے اس کی تعریف کی تھی, اس کی تقریر کی جس میں اس نے اعلانیہ بغاوت کی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف کہ جی انہوں نے یوکرین میں غلط فیصلہ کیا ہے اور ہم اس انویژن کے خلاف ہیں روس کے. میں نے اس دن کہا تھا کہ جنرل باجوہ آپ کا نام میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ اب شامل ہو جائے گا. یہ 2 اپریل کو میں ان کی سپیچ پہ نہیں کرتا, بڑے لوگوں نے اس پہ بات کر چکے ہیں. بہت ہی افسوسناک سپیچ تھی. اس سے میں ایکچولی اس سے بہتر سپیچ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ کسی نے مجھے کہا کہ جی اس کی سپیچ مجید نے لکھی ہے. میں نے کہا مجید کون ہے؟ کہتے ہیں مجید وہ بندہ تھا جو بس میں بیٹھا تھا تو اس کو نام اس کا مجید نہیں تھا, لیکن اوپر ایک بندہ بیٹھا کہتا تھا مجید, تو یہ بندہ سر باہر نکالتا ہے, اس کو اوپر سے جوتا پڑتا تھا, پھر یہ اندر جاتا, پھر وہ کہتا تھا مجید. تو اس طرح 3 دفعہ وہ 3 دفعہ اس کو جوتے پڑے سر پہ. تو ساتھ والے نے کہا تمہارا نام مجید ہے؟ کہتا ہے نہیں جی نہیں ہے. تو کہتا ہے تم سر کیوں نکال دے؟ کہتے ہیں وہ اس والے کو بیوقوف بنا. تو یہ جنرل صاحب مجید تھے جو ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے. اینی وے, تو یہ ہوا کیوں, یہ کیسے ہوا کہ باجوہ جو ہے یہاں تک پہنچ گیا؟ یہ وائی ڈڈ دس ہیپن؟ میں بڑے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, ادارے کو تو ٹھہراتا ہوں, بعد میں بات کری. میں اپنے ایک بڑا اچھا میرا قریبی دوست ہے, اب شاید اتنے نہیں ہوں گے, میں ان کو کوفہ والوں میں شامل کرتا ہوں. وہ جرنیل تھے, ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, میرے کورس میٹ میں ان کی یونٹ کے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تو کپتان تھا, یہ جب لیفٹیننٹ آیا تو نے اس کی 2 نمبر ہی نہیں پکڑے؟ مجھے تو خدا کی قسم جو میری یونٹ میں 2 نمبر قسم کے افسر آتے تھے, ہم تو ایک ہفتے میں پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ 2 نمبر ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ تجھے باجوہ نہیں سمجھ آیا؟ 5 سال تو اس سے سینئر تھا, باجوہ ہم سے 5 سال جونیئر ہے, کہ تو اس کو دیکھ نہیں سکا کہ یہ اتنا فراڈیا ہے. میں تو اس کی یونٹ 16 بلوچ کو مرزد رام دلاتا ہوں, اس کے سی اوز کو, اس کے 2IC جو اس کو پکڑ نہیں سکے جب یہ ینگ آفیسر تھا. میں اس کے تمام کمانڈرز جنہوں نے اس کو ACRs دیے ہیں, جو یونٹ میں, بریگیڈ میں, ڈیو میں, کور میں, انکلوڈنگ جنرل کیانی جس نے اس کو 3 سٹار بنایا ہے, میں ان کو بھی ملزم الزام ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے اس بندے کا یہ چور چکی بدماشی فراڈ ایول, اس کے اندر جو ایک ایول ہے وہ نہیں پکڑ سکے. بٹ 2 آدمی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں, ایک نواز شریف اور ایک عمران خان. نواز شریف جس نے اس کو اپوائنٹ کیا اور عمران خان جس نے اس کو ایکسٹینشن دی. دونوں نے اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے دی. نواز شریف کی وجوہات ہمیں پتہ ہے, عمران خان کہے گا جی میں سمجھتا تھا یہ بڑے اچھے ہیں سپورٹ کے. نہیں, یا آپ اس سے اپنے آپ کو نا, اس الزام سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. آپ 1.5-2 سال آپ کو ہو چکے تھے, 1.5 سال ہو چکا تھا, آپ اگر اس آدمی کو نہیں پکڑ سکے تو عمران خان اس کی ذمہ داری آپ کی. اس لیے آپ کو بہت لوگوں نے کہا تھا بشمول میں کہ اس کو ایکسٹینشن نہ دیں. اینی وے, بات چلی کہ ختم ہو. بٹ سب سے بڑی وجہ, یہ سننے والی بات ہے پلیز پاکستان, سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان فوج کا جو ادارہ ہے اس کے اپنے سسٹم ٹوٹ گئے. اس کے سلیکشن کا سسٹم, اس کے ٹریننگ کا سسٹم, اس کے لوگوں کی اہلیت کو جج کرنے کا سسٹم, لوگوں کو پروموٹ کرنے کا سسٹم, ٹرانسفر کرنے کا سسٹم, پوسٹنگز کرنے کا سسٹم, چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم, اکاؤنٹیبلٹی احتساب کرنے کا سسٹم, یہ سب ٹوٹ گئے ہیں. اس لیے کہ اس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ باجوہ جیسا 3rd ریٹ آدمی, جو ایک چور, ڈاکو, فراڈیا, منافق, غدار نما انسان جو بک سکتا تھا اور بک گیا, وہ آرمی کا چیف بن گیا. اس سے بڑی کون سی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے کہ فوج کا سسٹم تباہ؟ لوگ مجھے کہتے ہیں تم سمجھتے ہو فوج کا سارا سسٹم تباہ ہو گیا. میں کہتا ہوں مجھے بتائیں اگر سسٹم تباہ نہیں ہوا تو یہ آدمی کیسے پہنچا؟ یہ ساری 35-40 سال یہ گھومتا گھامتا سانپ کی طرح پھسلتا پھسلتا یہ اوپر تک پہنچ گیا. یہ کیسے پہنچا آرمی چیف؟ کہیں بھی نہیں پکڑا گیا, کپتانی میں, میجری میں, کرنیلی میں, بریگیڈیئر میں, میجر جنرل, لیفٹیننٹ, کہیں نہیں پکڑا گیا. جرنیلی میں آ کے پکڑا گیا.
آرمی کے چیف بنتا ہوا پکڑا ہے، تو کوئی پرابلم ہے نا فوج کی سسٹم میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ابھی بھی بہت باجوے فوج کے اندر موجود ہے. وہ لیفٹیننٹ کے رینک میں بھی ہو سکتے ہیں، کپتان، میجر، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل رینک میں بھی موجود ہیں، وہ ابھی بھی ہیں. یہ ابھی بھی چھپے ڈھکے کہیں بیٹھے ہیں. جس طرح باجوہ نے ڈاج ماری ہے اس سسٹم میں، یہ بھی ڈاج مار کے پہنچ چکے ہیں اوپر. اس دن سے ڈریں کہ کوئی اور باجوہ جو ہے نا وہ آرمی چیف بن جائے. دیکھیے، اور اگر بن گیا تو پھر وہی ہیوک ہوگا جو اس نے، ندیم انجم نے، فیصل نصیر جیسے لوگ بھی جرنیل بن گئے، اور یہ بریگیڈیئر بن گئے، فہیم اور راشد اور ایاز اور پتہ نہیں اور جن کا ہمیں نام ہی نہیں پتہ. اس قسم کے کتنے اور افسر جو سینئر رینکس پہ ابھی موجود ہیں، اس لیے کہ آرمی کا سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور وہ اوپر آ گئے. اب میں آتا ہوں جنرل عاصم منیر کے اوپر، اس لیے کہ اب کوئی مجھے کہیں گے تو آپ کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر بھی باجوہ جیسے ہیں. دیکھیں جی، میں نے اس کے اوپر نا کل ہی ٹویٹ کی تھی کہ جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور میں جان بوجھ کر چپ تھا پچھلے 48 گھنٹے میں، اس لیے کہ مجھے 48 گھنٹے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ کسی نے خبر دی کہ جی جنرل عاصم بن چکے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی وکیپیڈیا پہ SCO جو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، جو موبائل کمپنی ہے پاکستان کی، ان کے دفتر سے ان کی جو وکیپیڈیا میں نا ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے، اور لکھ دیا ہے کہ جی ہی از فرسٹ ان لائن ٹو بیکم دا نیکسٹ آرمی چیف. میں نے کہا اچھا. اس نے پھر مجھے اسکرین شاٹس دیکھی، میں نے دیکھا وہ کوئی قاسم جلیل صاحب ہیں SCO کے، وہ یہ چینجز کر رہے تھے کل ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے. تو میں نے کہا یار یہ اس کی جو ہے اپنا ساحر کی اور اظہر کی اور ان کی فیض وغیرہ کی فلانا، کہتے جی ان کی کوئی چینجز نہیں کی، ایک کوئی پرائیویٹ بندہ چینج کر رہا ہے. اور وہ میں نے دیکھی، واقعی کوئی پرائیویٹ بندے نے چینج کی تھی، وہ آپ IP ایڈریس سے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو مجھے یقین تب ہو گیا تھا کہ یہ آرمی چیف ہوگا. چیئرمین جوائنٹ چیف کا مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، بٹ اینی وے. اب آتے ہیں جی جنرل عاصم صاحب. دیکھیے جی، جنرل عاصم صاحب کی جو متعلق فیڈ بیک ہے وہ بہت وائڈ ہے. میں نے تحفظات پہلے اظہار کر چکا ہے کہ یہ بالکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ نواز کے آدمی ہیں، ان کی بہت قریبی تعلقات ہیں جنرل اعجاز امجد سے. جنرل اعجاز امجد کے بیٹے کرنل حیدر امجد کو انہوں نے بہت ترقی دینے میں اور اچھی پوسٹنگ دینے میں ہے. یہ ایک جگہ ہے. پھر ان کے اوپر کرپشن کے چارجز کا بھی ایک ایلیگیشن، ایک FCNA میں جب تھے انہوں نے کرپشن کی. یہ ان کی نیگیٹو سائڈ. ان کی پازیٹیو سائڈ ہے، بڑا اچھا افسر ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، بڑا اپنے سے کام رکھتا ہے، حافظ قرآن ہے، اور بڑا اچھا آدمی ہے، اور بالکل کرپٹ نہیں ہے. یہ اسپیکٹرم ہے جنرل عاصم کا. ہم نے جنرل عاصم کو اس سے جج نہیں کرنا کہ ان کے ماضی میں ان کے متعلق کس نے کیا ہے تحفظات رکھتے ہوئے. یہ ہم نے جج دیکھنا ہے کہ وہ کرے گا کیا، وہ فیصلے کیا کرے گا، اور ان فیصلوں کا نتیجہ کیا. بہت بڑا ٹاسک ہے ان کے سامنے، بہت بڑا ٹاسک. سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ انہوں نے اس پوسٹ جو ان کی آرمی چیف کی پوسٹ ہے، اور جو فوج کی ساکھ اور ریپوٹیشن ہے نا، اس کی جو یہ بالکل سلائیڈ ہو رہی ہے نیچے، ابھی بھی جا رہی ہے، اس کو کسی طرح روکنا ہے. پہلے تو سلائیڈ کو روکنا ہے. پھر انہوں نے جو یہ اتنی زیادہ کرمنل قسم کی کرپشن سینئر افسروں میں آ گئی ہے، جس کی سب سے بڑی جیتا جاگتا ثبوت ہمارے سامنے جنرل باجوہ ہے. یہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گا اپنے فوج کے اندر جو کرپشن آ گئی ہے، فائنینشیل کرپشن. مورل کرپشن کی تو بعد میں بات ہوگی، فائنینشیل کرپشن آ گئی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا. اور باجوہ اس کو باجوہ کے ساتھ اور باقی ایسے جو کرپٹ افسر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس آدمی نے جو یہ انتہائی تباہ کن اور بربریت پھیلائی ہے باجوہ کے یہ دور میں، اور خاص طور پہ پچھلے 7-8 مہینے کے اندر جو یہ ISI اور باقی فوج کے ادارے MI بشمول اور ان کے حکم پر سویلین اداروں نے جو کہ پھیلائی ہے پاکستان میں فیسزم، خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا ہے اعظم سواتی کے ساتھ، ہم نے شہباز گل کے ساتھ، باقی سے میں ریپیٹ نہیں کرتا،
بیکاز بات لمبی ہو جائے گی. ہم سب کو پتہ ہے جس طرح کریک ڈاؤن ہوئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, 4,000 ریڈز ہوئی ہیں, پولیس بھی ان کے کہنے پہ, پوری حکومتی سارے ادارے ان کے کہنے پہ چل رہے تھے, جب کسی کی حکومت نہیں تھی, نہ عمران کی حکومت تھی, نہ نواز کی حکومت تھی, عدلیہ ان کی نہیں. یہ ساری جو بربریت وحشت جو فوج کے اندر سے ہوئی ہے, ندیم انجم نے کرائی, فیصل نصیر نے کرائی, فہیم رضا نے کرائی, راشد نصیر نے کرائی, ایاز نے کرائی, اور لوگوں نے کرائی. یہ اس کے متعلق یہ کیا کارروائی کرتے ہیں, کیا ہم نے ویزیبل ایکشن دیکھنے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا لانگ ٹرم میں یہ کوئی ایک اچھے آنیسٹ لیڈر جیسے کہ عمران خان ہے, وہ اگر الیکٹ انشاءاللہ ہو کے آتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے یہ فوج کے اندر ایک ڈیپ گہرے ریفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. خاص طور پر آرمی چیف جو کہ خود ہیں, اس کی پاورز کو لگام لگانا اور ان کے ایکشنز کے اوپر احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی, وہ کیسے ہوگی وہ ایک اور بحث ہے, اس میں ہمیں بعد میں جاؤ. دوسرا, جیسے میں نے بتایا کہ آرمی کا جو پورا انٹائر سسٹم تباہ ہو چکا ہے, سلیکشن کا, ٹریننگ کا, پرفارمنس مینجمنٹ کا, پروموشن کا, پوسٹنگ, ٹرانسفر, اکاؤنٹیبلٹی کا, چیکس اینڈ بیلنسز کا, لوگوں کو اپنے لیونگ بیونڈ دیئر مینز, فائنینشیل کرپشن بالکل ختم ہوئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے اگر ہمارا میس بل, جب ہم لیفٹیننٹ کپتان تھے, ہمارا میس بل اگر زیادہ آتا تھا اور سب کو پتا تھا ہماری تنخواہ کتنی ہے, تو ہمارا ٹوائس ہی ہمیں بلاتا تھا سیکنڈ ان کمانڈ یونٹ کا کہ یہ تمہارا میس بل اتنا ہے, اس کو کیسے دو گے تم, تمہارے پاس پیسے ہیں؟ تو اگر آپ کہتے تھے پیسے ہیں تو کہتے کیسے ہیں تمہارے پاس پیسے, تمہاری تنخواہ تو اتنی ہے. اور خاص طور اس لیے کہ اسی وقت چیک کر لے کہ یہ بندے کا میس بل, امیجن کریں جو کھانے کا پیسہ ہم دیتے تھے مہینے کا, اگر وہ زیادہ آ گیا تو یہ دے گا کیسے. اس کا مطلب ہے یہ اب یہ پریشر میں آ جائے گا, یہ کسی سے ادھار لے گا, اگر ادھار لے گا تو اگر کوئی سولین سے ادھار لے یا کسی اتنا سخت آپ سوچیں. اور اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل یا گاڑی لے لیتا تھا, موٹر سائیکل گاڑیاں تو خیر ہمارے زمانے میں تو تھی نہیں, ہماری کوئی 16-17 افسر تھے, سی او کے پاس گاڑی تھی, 2 موٹر سائیکلیں تھیں, باقی ہم یا پیدل یا سائیکل. تو اگر کوئی خرچہ زیادہ کرتا تھا پوچھتے تھے کیسے آیا پیسہ. اتنا کلوز واچ تھا کہ ان بندوں کے پاس یہ لیونگ بیونڈ دیئر مینز, اپنے حیثیت سے زیادہ یہ کیسا خرچہ کر. عاصم منیر صاحب کے متعلق جو مرضی آپ کہہ دیں, یا وہ بہت کرپٹ تھے ہیں, اس کے ٹٹو ہیں نواز کے, یا جی وہ حافظ قرآن ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں, اینڈ از نو ونز مین, وہ باجوہ کے بھی سیف پیسے نہیں دیں گے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. پروو کس نے کر رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, عاصم منیر نے خود پروو کر رہے ہیں کہ وہ ایک صادق ہے, وہ امین ہے, وہ آنیسٹ ہے, وہ پروفیشنل ہے, وہ فیئر ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ باجوہ کا ٹٹو نہیں ہے, وہ میر جعفر نہیں ہے باجوہ جیسا, وہ ٹیپو سلطان ہے. یہ عاصم منیر کے ہاتھ میں, یہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میڈیا, سوشل میڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ حیدر مہدی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کسی اخبار نویس کے ہاتھ میں, یہ کسی قصیدہ خان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ عاصم منیر کے ہاتھ میں. ہمیں بہت غور سے, میں تو جو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا جی جو بھی نیا چیف بنے تو ہم نے یہ 3-4 ایکشن ضرور دیکھنے ہیں. سب سے پہلے کہ ISI کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو یہ چینج کرتا ہے کہ نہیں, ندیم انجم کو نکالتا ہے, فیصل نصیر کو نکالتا ہے, جو 3-4 نامی گرامی بدنام بدماش قسم کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان کو نکالتا ہے, ISPR میں تبدیلی لے کے آتا ہے, افتخار بابر افتخار کو نکالتا ہے, نہیں نکالتا, یہ ہم دیکھیں گے. یہ سگنلز ہیں, یہ سمبولک سٹیپس ہیں وہ جو لے گا. اور یہ تمام جتنے وہ لوگ ہیں جو اس بربریت میں, یہ انلیگل امپریزنمنٹ, یہ سڑکوں سے اٹھانا, کالے ڈالے بھیجنا, لوگوں کو ٹارچر کرنا, ابیوز کرنا, ویڈیوز بنانی, بلیک میل کرنا, یہ ان لوگوں پر لگام دائے گا. لگام ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ان ایکشنز کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کرے گا, ان کو پروسیکیوٹ کرے گا. یہ فوج کے اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو سزائیں دے گا. یہ بتائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا یہ 2 نمبر ہے. دیکھیں جی, پاکستان کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے, اور ہوا تو 70-75 سال سے ہے, لیکن پچھلے 7 مہینے میں بے انتہا ظلم ہے. ہم ان ظالموں کے شکار رہے ہیں. یہ نواز, شہباز, زرداری, باجوہ, ندیم انجم, 3 اس کے سیکٹر کمانڈر, عجیب قسم کے دہشت گرد نما پولیس کے افسر, بیوروکریٹ, بالکل
बिकी हुई अदलिया, बड़ा जुल्म किया इन्होंने, इन सब ने मिल के इन्होंने हमारे पर बदउनवानी, खून रेजी, तशद्दुद, ज़्यादती, कत्ल व गारत, इसका एक बाजार गर्म कर दिया। ये तो इन्होंने इंसानियत की जो एक पस्ती, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को एक ऐसे पस्त लेवल पे लेके चले गए कि हम सोचते थे कि ये कभी ऐसे लोग हो सकते हैं दुनिया में जो इस किस्म की हरकत अपने दूसरे इंसानों के साथ करते हैं। देखा तो हमने बहुत था। ये हम कभी नहीं भूलेंगे और हमें भूलना भी नहीं चाहिए, और हम कभी माफ भी नहीं करेंगे और हमें माफ नहीं करना चाहिए। ये इन लोगों को कैफर किरदार पहुंचाना पड़ेगा। ये आसिम मुनीर को अपने फौज के अंदर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, इसकी जिम्मेदारी है कि ये इनको कैफर किरदार पहुंचाएगा, ये इनके खिलाफ कार्रवाइयां करेगा बाजवा शमूल। ये सेफ पैसेज नहीं देगा। अगर इसने सेफ पैसेज बाजवा को दिया, ये पहला एक्शन इसका होगा कि ये काना है खुद। और अगर इसने अपने फौज के अंदर जो अफसरों ने बर्बरियत की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की कि नहीं जी इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन खराब होगी, जी मैंने इंस्टीट्यूशन को बचाना है, तुमने पाकिस्तान को बचाना है, इसलिए तुमने इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है। तुम इंस्टीट्यूशन को इसलिए नहीं बचाओगे कि तुम इनके अंदर चोर और चक्के, बदमाश, टॉर्चरर्स को तुम फ्री पैसे दोगे, तुमने उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना है। ये जनरल आसिम मुनीर साहब, ये डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं प्लीज, आपके ऊपर है कि आपने अपने अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जवाबदेह होना है कि मेरे पर जो मनसब मुझे दिया गया है, चाहे जिस मर्जी तरीके से, चाहे नवाज ने दिया हो, आपने बात करनी है कि सही क्या है, गलत क्या। इन सबको सजा दें, सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। देखें जी जनरल आसिम साहब, अगर आप एक और मीर बाजवा बन निकले या मीर जाफ़र बन निकले, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखना, ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी और आपको इसकी बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। चाहे आप आर्मी चीफ हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, चाहे मैं ज़िंदा हूँगा या नहीं। आपने अगर बाजवा के लेगेसी को लेके चलना है तो आप मारे गए। अगर आपने अपनी लेगेसी बनानी है आसिम मुनीर की, जो कि एक नेक इंसान, जिसको कौम का दुख है और इंसानियत का दुख है और हक के साथ है और ईवल के साथ नहीं है, तो आप फिर अपनी लेगेसी बनाएं। नाज़रीन, अब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इसी को आगे लेके चलेंगे। अगली नशिस्त में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान में सब हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।